کم سے کم 20 سے 22,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ تو یزید کو جو ہے دن میں تارے نظر آنے لگے، پاؤں سے زمین کھسکتی نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو، جو کہ کوفہ کا گورنر تھا اور سخت اور ظالم قسم کا شخص تھا، اس کو حکم دیا کہ راتوں رات تم کوفہ کی بھی چارج سنبھال لو۔ کہ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ جب حجازیوں کے اہل مدینہ کے لباس میں، اہل بیت کے لباس میں آیا تو لوگوں نے نعرہ لگایا، آل مصطفیٰ مرحبا، آپ کی آمد مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اس طرح کے لوگوں نے نعرہ لگایا۔ یہ چپ چاپ نظریں جماتے دیکھتے کون کیسے لوگ ہیں، تاڑتا ہوا اپنا گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے حالات کو سمجھنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا ایک غلام تیار کیا، کہا کہ ایک مسافر کے بھیس میں تو مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کر پتہ لگاؤ کہ مسلم ابن عقیل جو حضرت امام حسین کے نمائندے ہیں وہ کس گھر میں پناہ لیے ہو۔ وہ بندہ آ کر مسجد میں بیٹھ گیا اور سارے لوگ جب نماز پڑھ کر چلے گئے، ایک بزرگ صحابی تھے جن کا نام تھا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دعا اور مناجات میں لگے تھے۔ وہ بندہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور چکنی چپڑی باتیں کرنے لگا اور کہا، میں دور دراز سے آیا ہوں، اہل شام میں نہ یمن میں رہتا ہوں اور اہل بیت مصطفیٰ سے مجھے دلی لگاؤ ہے، اور میں نے سنا ہے کہ حضرت مسلم مکہ سے مدینہ حضرت امام حسین کے نمائندے بن کر تشریف لائے ہیں اور یہاں دیار غیر میں انہیں شاید کوئی حاجت پیش آئے، اس لیے 3,000 درہم میں ان کی مدد کے لیے لے کر آیا ہوں، اگر آپ بتا سکیں کہ وہ کہاں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داؤ پیش، یہ سازشیں نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہوگا وہ اہل بیت کا چاہنے والا۔ انہوں نے بتا دیا کہ چلو ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ کہاں تھے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ یہ ہانی ابن عروہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھیوں میں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 5 سال 6 مہینے تک جو کوفہ میں حکومت کیے ہیں، کہ بہت سے احباب تھے، تو ان میں یہ بھی ہیں حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بدبخت شخص سازشی ذہن لے کر ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا اور حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لگ گیا۔ اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں یمن سے آیا ہوں، مسافر ہوں، اہل بیت پر جو مصیبت آ پڑی ہے اس کی دفاع کے لیے میں حاضر ہوں، اور یہ 3,000 درہم آپ کے لیے نظر ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے سازش، فتنہ، دھوکہ، مکر و فریب سے پاک۔ جو آدمی مکر نہیں جانتا، فریب نہیں جانتا، وہ عموماً دوسروں کے فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس نے مکر کر کے وہ آپ کے ساتھ کئی دن رہا اور یہ دیکھتا رہا کون آ رہے ہیں، کون مل رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، کن کے ساتھ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کیسی بیٹھک ہو رہی ہے، کیسی میٹنگیں اور نشستیں ہو رہی ہیں، وہ سب نوٹ کرتا رہا۔ اور 15 دن تک وہاں رہ کر ساری معلومات اکٹھا کر کے وہ ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ہے نا، آپ کو معلوم ہے ابھی ابھی تازہ خبر ہے جاسوسی سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ موساد کی جاسوسی سے پہلے ہی وار میں ایران کے وہ جیالے چلے گئے، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز تھے وہ چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاسوسی پکی تھی کہ فلاں آدمی فلاں مقام پہ اس وقت موجود ہوگا۔ ان ظالموں نے اسی وقت وہاں وار کیا۔
اس لیے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جاسوسی ایک ایسا نظام ہے جس حکومت کے ہاں جاسوسی مضبوط ہو وہ حکومت کو شکست آسانی سے نہیں دی جاتی۔ تو یزید کے یہاں جاسوسی کا نظام بہت پختہ تھا، کیونکہ مکاری سازشی جو ہے انگریزوں کے یہاں بھی جاسوسی بہت پکی تھی۔ جو آپ کے بغل میں بیٹھا ہوتا آپ اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے کہ وہی جاسوسی کرے گا۔ آپ اگر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھیں گے تو اس میں ہزاروں قسم کے اس طرح کے واقعات ملیں گے، لیکن بدقسمتی سے جو لوگ غدار تھے وہ آج حکمرانی میں ہیں، اور جو لوگ شہید ہوئے ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ وہ بدبخت غلام نے ابن زیاد کو جا کر ساری رپورٹیں، اس نے دوسرے دن حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، اور جب وہ ابن زیاد کے پاس بیٹھے تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ تو حضرت ہانی نے کہا مجھے کیا پتا، فتنہ سے بچنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یہ جائز ہے، فتنہ سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ سچ جو فتنہ پھیلا دے اس سچ سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے انکار کیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ اس نے بہت اصرار کر کے پوچھا مگر حضرت ہانی نے انکار کیا۔ پھر اس غلام کو اس نے بلایا، کہا کہ ان کو جانتے ہو آپ؟ تو حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما گیا کہ یہی تو انہی کے گھر میں 15 دن رہا ہے، اور اس نے ساری باتیں اور سارے معاملات کو حرف بحرف بیان کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم تو ابھی انکار کر رہے تھے کہ انہیں جانتے نہیں ہو، وہ تو تمہارے گھر میں۔ آپ نے فرمایا میں نے ان کو بلایا نہیں تھا، لیکن وہ ہمارے گھر آ گئے تو میں ان کو روک نہیں سکتا، میں ان کو بھگا نہیں سکتا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہاں وہ اگر ہمارے گھر نہیں آتے تو میں ان کو بلاتا۔ کہا ٹھیک ہے اب انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ تو حضرت ہانی ابن عروہ نے کہا کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتے پھر بھی میں ان کو بچانے کی کوشش کرتا، میں تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ تو اس نے حضرت ہانی کو سخت چوٹیں لگائیں، مگر حضرت ہانی نے صبر و ضبط سے کام لیا۔ اور یہ جب خبر پھیلی کہ ابن زیاد نے ہانی کو قتل کر دیا، تو ہانی معمولی آدمی نہیں تھے، علاقے کے سربراہ شخص تھے، اس لیے بہت سارے لوگ ان کی محبت میں نکل پڑے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غصہ تنہائی چھوڑ کر 4000 سے زیادہ لوگوں کو لے کر ابن زیاد کے دروازے پر آ گئے۔ اس وقت جو یزید کے چاپلوس تھے اور کئی سردار قسم کے لوگ تھے، ان کو یزید نے چھت پہ بھیجا اور کہا ہانی زندہ ہیں، عافیت سے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لہذا تم لوگ چلے جاؤ، اگر تم لوگ نہیں جاؤ گے تو شام سے لشکر آ رہا ہے، ہم سب کو کچل ڈالے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ ہانی کو رہا کیا جائے، ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو یہ 4000 کا مجمع تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اگر ہمارے شیخ اور ہمارے بزرگ خیر و عافیت سے ہیں تو آج نہیں تو کل واپس آ جائیں گے، ہمیں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حکم نہیں دیا کہ نہیں، ان کو ابھی ان کا کام تمام کرو، اس لیے کہ ابھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا، قتل و خون نہیں بہا تھا، اس وجہ سے آپ تلوار چلاتے، لہذا آپ بھی واپس ہو گئے۔ آپ کا واپس ہونا تھا،
ابن زیاد کو موقع ملا، اس نے جتنے بھی لیڈر قسم کے لوگ تھے ان سب کو قید کر دیا، اور پھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کروایا۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے آسانی سے گرفتاری نہیں دی، لیکن بہرحال ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب وہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاں حاضر کیے گئے تو اس وقت جو حالات تھے وہ کتاب سے دیکھیے۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے سلام نہ کیا، اور دربان نے پوچھا کیا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے کہا نہیں، اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو مجھے اس کی حاجت نہیں، اور اگر اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہے تو اسے سلام کرنے کے بہت سے مواقع ہیں۔ اب ابن زیاد نے آپ سے مخاطب ہوا اور کہا اے ابن عقیل، لوگوں میں اتفاق اور ایک جہتی تھی اور ان کی بات ایک تھی، تم آئے اور ان میں پھوٹ ڈال دی، ان کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا آنا تو اس لیے ہے کہ عدل و انصاف قائم ہو اور اللہ کا حکم نافذ ہو۔ مگر ابن زیاد نے کہا کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو برا بھلا کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو اس وقت سب سے زیادہ تڑپ کی بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اہل کوفہ کے تعلق سے یہ روداد بھیج دیا تھا کہ اہل کوفہ آپ کے لیے چشمے براں ہیں، آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اب کوفہ میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو اہل بیت کا جھنڈا اٹھائے آگے آگے چل رہا ہو، ایک بھی شخص نہیں تھا۔ یہ محبت تھی شیعوں کی۔ ٹھیک ہے عبید اللہ ابن زیاد تھا، فرعون تھوڑو نہ تھا، اور تھا بھی تو رائے خدا میں سر کھٹاتے۔ آپ نے جس اعلیٰ امر کی کوشش کی تھی، جو بڑی چیز چاہ رہے تھے، بڑی چیز کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی۔ آپ چاہ رہے تھے نا کہ ظالم حکومت کو بدلیں، تو ظالم حکومت کو بدلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے۔ مگر عبید اللہ ابن زیاد کے چند روب سے، چند تہدید آمیز دھمکیوں سے ایسے ڈرے سہمے کہ گھر کے اندر ہو گئے، اور وہی پیش تھے کہ ہم حسین ابن علی کا راستہ روکیں گے، حضرت مسلم کے لیے وہ آڑ نہیں بنے۔ تو جب ابن زیاد نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تو ابن زیاد سے آپ نے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کا تھوڑا موقع دے دو۔ تو ابن زیاد ظالم ہونے کے بعد بھی اس نے کہا وصیت کر سکتا۔ تو آپ نے نظر دوڑائی تو وہاں عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نظر آیا۔ یہی عمر ہے جو کربلا میں قیادت کرے گا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے گا، یہی عمر ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ شخص ہے جس سے ہمارے قریبی تعلقات ہیں، رشتہ دار ہے، تم آؤ اور ہم وصیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بندہ نہیں آیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ آپ مسلم کی بات سن سکتے ہو۔ تب وہ سنا۔ حضرت مسلم نے کہا کہ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میری لاش کی تدفین کر دے۔ دوسری وصیت یہ کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ سارے اہل کوفہ آپ کی ایک طریقے سے دیوانہ ہیں، لیکن میری طرف سے خبر پہنچا دو کہ مسلم اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، اور اب کوئی بھی کوفہ میں ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کے لیے کھڑا ہو جائے، لہذا خدا کے لیے اب کوفہ تشریف نہ لائیں۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں جب یہاں آیا مجھے ضرورت پڑی
تو غربت کی وجہ سے میں نے فلاں شخص سے 700 روپے قرض لیے ہیں، لہذا اس کو تم میری طرف سے ادا کر۔ پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت کے اوپر لے جایا گیا اور آپ کو قتل کر دیا، اور آپ کے قتل کے بعد جناب ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ کے یہ پہلے دو شہید۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پا کر مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ جب مکہ سے روانہ ہو رہے تھے اس وقت کے جو مناظر تھے کچھ اس طرح کے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن جعفر اور دیگر لوگ منع کر رہے تھے، لیکن امام علی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس نے مجھے کلمہ حق بلند کرنے، ظلم و جبر کے خلاف جنگ، شریعت مصطفیٰ علیہ طیت و ثنا کے احیاء اور دین اسلام کی قدروں کو پامالی سے بچانے کے لیے میدان عمل میں آنے کو کہا گیا ہے۔ سو میں اس مقصد کے لیے اپنے ارادہ اور موجودہ اقدام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بعض لوگ نادانی میں بغض اہل بیت میں کہہ دیتے ہیں کہ جب یزید کے مقابلہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کافی عسکری قوت و سیاسی حمایت نہیں تھی تو آپ کو ایسے حالت میں مکہ چھوڑ کر کوفہ کے لیے عازم سفر ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بالکل آپ کل بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم جنگ چاہیں، فتنہ چاہیں، کیونکہ آپ جو مکہ سے نکل رہے تھے اس میں ایک بڑی بات یہ تھی، کیونکہ اہل مکہ نے بالخصوص عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، یہ جو عبداللہ ابن جعفر ہیں یہ بھی آپ کے چچا کے بیٹے اور جلیل القدر صحابی ہیں، باعزت ہیں، بامقام ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کا نام آپ لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ ان سب بزرگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس سچائی سے لوگوں کو آشکار کیا، فرمایا میں نے ابا حضور کو بارہا کہتے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہوگا جس کی وجہ سے مکہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ اب میں مکہ میں ٹھہرا ہوں اور یزید میرے لیے لشکر بھیجے گا، ظاہر سی بات ہے مکہ میں خون خرابہ ہوگا اور مکہ کی حرمت پامال کیا جائے گا، لہذا مجھے مکہ نہیں عراق کی طرف چلے جانے دیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے عراق کی طرف چل پڑے اپنے احباب کے ساتھ۔ لوگ روکتے رہے مگر آپ رکے نہیں، تاہم قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ جب وہ لوگ بہت زیادہ روکے تو آپ نے لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا تاہم قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے، بے شک پہلے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں امر تھا اور بعد میں بھی اس کے ہاتھ میں امر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہمارے رب کی ہر روز نئی شان ہے۔ اگر قضاء الہی وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے پر ہی وہی ہمارا مددگار ہے، اور اگر قضاء الہی ہماری امیدوں کے خلاف ہے تو جس شخص کی نیت صالح ہو اور وہ متقی ہو تو مجھے اسے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے کوئی اہم اور بڑا کام کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کی نیت اچھی ہے تو پھر آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، آپ کو اللہ کے نام پر اس کام کی شروعات کر دینی چاہیے، باقی نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔
آدمی اگر کشمکش اور تجبجب میں رہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں۔ جیسے آج ہماری حالت ہے، بالخصوص کام دھام میں، نوکری میں، محنت مزدوری میں، یا پھر کاروبار کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھاٹا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے۔ اسی کشمکش اور تجبجب کی وجہ سے ہمارے ہاں بے روزگاری بڑھتی چلی جائے۔ لیکن اگر اللہ نے ظاہر سی بات ہے کاروبار کرنا حلال قرار دیا ہے، اب اللہ کا نام لے کے آپ اتریے، ہو سکتا ہے ایک نہیں دسیوں ٹھوکر آپ آئیں، لیکن پھر کامیابی کا کوئی راستہ مل جائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قضا آسمان سے اترتی ہے، فیصلہ رب کے ہاتھ میں ہے، ہماری نیت غلط نہیں ہے، ہم وہاں حکومت کے لالچ میں نہیں جا رہے ہیں، ہم تو مکہ میں گوشہ تنہائی اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں کے خطوط اور لوگوں کے مطالبات کو ہم رد نہیں کر سکے، اس لیے کہ لوگوں نے صالح کام کے لیے مجھے دعوت دی، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چل پڑے۔ راستے میں آپ کو سب سے پہلے جو شخص ملا اس کا نام تھا فرزق شاعر۔ وہ فرزق شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کوفہ سے آ رہے ہو، کوفہ والوں کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا حضور کوفہ والوں کو آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے ابا حضور کو بھی دھوکہ انہوں نے دیا تھا۔ آپ کبھی ایک سوال کر سکتے ہیں کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ بتاتے ہو کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ان کے ہاتھ میں تھا، شام اور مصر، اس کے علاوہ پوری مملکت اسلامیہ کے حاکم اعلیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، پھر آپ امیر معاویہ کو قابو میں کیسے نہیں لا پائے؟ سوال ہوتا ہے۔ تو ان سارے سوالوں اور وسوسوں کا ایک جواب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو ساتھی تھے لڑنے والے، انہوں نے ہر اس وقت میں دھوکہ دیا جہاں کامیابی دو قدم پر تھی۔ جنگ صفین کی رات امیر معاویہ کے لشکر شکست کھانے کے قریب تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت حنفیہ اور حضرت علی کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت تھی، انہوں نے پے در پر اتنے سخت حملے کیے کہ اہل شام جو ہیں دھکیل دیے گئے۔ اس وقت جو ہے اہل کوفہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ آپ جنگ روکتے ہیں یا پھر ہم آپ کا بھی وہی حشر کر ڈالیں جو ہم نے عثمان ابن عفان کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ تم جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ کامیابی دو قدم پر ہے، اگر تم سمجھتے تھے کہ ہم ناحق لڑ رہے ہیں تو تم کو لڑنا نہیں چاہیے تھا، تمہاری ایک بڑی تعداد قتل کر دی گئی ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ اگر تم غلط طریقے سے لڑ رہے تو جہنمی ہوں گے، لیکن جب اب کامیابی دو قدم پر ہے تو تم ہمیں دھمکی دے رہے۔ کئی دلیر اور جنرل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ کیسا فیصلہ ہے، بس ہم جنگ جیتنے والے ہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں روک دو۔ فرمایا کیا کروں، تم جیسا دوسرا سپاہی ہمارے پاس ہے۔ ایک آدمی کی کامیابی اس کے اچھے دوستوں سے ہوتی ہے اور ایک آدمی کی ناکامی اس کے برے دوستوں سے ہوتی ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول بھی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ فلاں فلاں کامیاب رہے، کہا ان کا دوست میں تھا، ان کا مشیر میں تھا، ان کا صلاحکار میں تھا، اور میں ناکام ہوا بظاہر، اس کی وجہ تم ہو، اس لیے کہ تم ہمارے مشیر، تم ہمارے صلاحکار اور تم ہمارے دوست ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھوتا کیا، بے وجہ نہیں کیا۔ دیکھا بزدل ہے ہمارے ساتھ جو لوگ،
ڈرپوک ہیں، عین وقت میں دھوکہ دینے والے ہیں، اس لیے سمجھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاعر سے پوچھا تم کوفہ سے آ رہے ہو، بتاؤ کیا حالات ہیں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں، امام مسلم شہید کر دیے گئے، ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے، اب کوفہ میں کوئی بھی اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کا ساتھ دینے والا نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کا دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار بنی امیہ کے ساتھ۔ ایسے ڈرپوک دوستوں سے آدمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آپ کے سامنے جب یہ منظر آیا تو آپ نے سوچا کہ ہمارے احباب کہہ رہے تھے کوفہ نہیں جانا چاہیے، لیکن اب کوفہ سے ایسی خبر آ رہی ہے تو ان دوستوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مزید آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہے، لہذا لوٹ چلنا چاہیے۔ تو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی اور ان کے جو قریبی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جب میرے بھائی قتل کر دیے گئے ہیں تو ہم بھائی کا بدلہ لے کر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا کہ جب احباب ہی نہیں رہے تو اب جینے کا کیا فائدہ؟ پھر آپ آگے بڑھے۔ آگے جب بڑھے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ابن زیاد کی طرف سے ایک لشکر کھڑا ہے جس کی قیادت حور ابن رباح کر رہے ہیں، اور وہ 1000 کا لشکر لیے کھڑے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب کتنے تھے؟ 72۔ جب آپ نے حور کو دیکھا تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، آپ نے نماز پڑھی، حور نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اپنے لوگوں کے ساتھ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا اے لوگوں خدا سے ڈرو، حقداروں کے حق کو پہچانو، خدائے ذوالمنن کی خوشنودی کے لیے اسباب ڈھونڈو۔ ہم اہل بیت امامت و خلافت کے زیادہ حقدار ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے عدل و انصاف کو پامال کیا اور تم پر ظلم و زیادتی کو مسلط کیا۔ باوجود اس کے اگر تم ہمارا حق تسلیم نہیں کرتے اور ہماری اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتے تو تم اپنے لکھے ہوئے خطوط کی مضامین سے اب متفق نہیں ہو تو ہمیں مکہ لوٹ جانے کی اجازت دو۔ یعنی حور کے سامنے آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں کوفہ آیا نہیں، مجھے بار بار تقاضے کیے گئے، بلایا گیا، میں نے اپنے بھائی مسلم کو بھیجا، انہوں نے خط لکھا اور خطوط یہ ہیں اور اس کے مضامین یہ ہیں، اور تم مجھے آج کوفہ جانے سے روک رہے ہو۔ حور نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کس نے خط لکھا ہے اور کس نے آپ کو بلایا ہے، لیکن ہم ابن زیاد کی طرف سے مامور ہیں، ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کوفہ میں داخل نہیں ہو سکتے، سو ہم آپ کو کوفہ میں داخل ہونے نہیں دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب بھی کیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آگے بڑھیں گے اور اللہ کی قضا پر راضی رہیں گے، کُلًّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی لیکن وہی جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا اور سرپرست ہے، اور مسلمان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔